خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سحر کے دسترخوان پر. جناب علماء کرام مفتی عامر صاحب، قبلہ سہیل احمدی صاحب اور علامہ رضا داؤدانی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. مفتی عامر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی یہ جو آتے ہوئے جب یہ کلام جو چل رہا ہوتا ہے، یہی ماہ کرم یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا. تو یہ بتائیے گا. اور ہم نے ظاہر ہے اس والے بہت سارے اشعار سب سنے ہیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ کتنا اہم ہے. ایک شاید کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم لفظ عبادت سوچتے ہیں نا تو ذہن میں آتا ہے مسجد، نماز، روزہ، جو کہ ظاہر ہے عبادت ہے، لیکن ہم شاید یہیں تک مخصوص کر دیتے ہیں. لوگوں کو خوش رکھنا، دل نہ توڑنا، دل رکھ لینا، کام آنا، یہ بھی اسی انداز سے عبادت ہے نا یا نہیں کہ جس طرح نماز، روزہ یا کوئی بھی اور عبادت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی آپ کا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عبادت کا جو تصور ہے اس کو جتنا دین اسلام نے، پیغمبر اسلام نے واضح کیا ہے، دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر اتنا واضح تصور عبادت کا نہیں پایا جاتا. صحیح. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں رہبانیت کو عبادت سے تعبیر کیا گیا تھا سابقہ مذاہب کے اندر. یعنی وہ جو ہے وہ دنیاوی علائق، تعلقات اور مشاغل حیات کو ترک کر دینا، اس کو عبادت کہتے تھے. بلکہ اپنے ماں باپ سے، والدین سے، لوگوں سے، قریب ترین کے لوگوں سے بھی لا تعلقی اختیار کرنا اور جنگلوں میں چلے جانا اور اس طرح کی جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کو عبادت تصور کرتے تھے. رہبانیت. کہ رب سے تعلق کا مطلب ہی یہ ہے کہ بس آپ تو مسجد کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم پر یہ جو جماعت فرض کی گئی ہے، جماعت کا ثواب 27 گنا ہے تنہا نماز پڑھنے کی نسبت. عبادت ہے رب اور بندے کا خاص تعلق. لیکن اس خاص تعلق میں بھی کہا کہ جماعت سے پڑھو، سبحان اللہ، تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے، احوال سے، معاملات سے باخبر رہو. کیا کہنے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام جب اس چیز کے اندر بھی اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی زندگی کے مشاغل کے اندر وہ عبادت کو مائنس کر دے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے کمالات میں سے اہم ترین کمال یہ تھا، ایک تھا ہمارا عقیدہ، ایک تھا ہمارا عمل، ایک تھا ہمارا اخلاق. دیگر مذاہب کو دیکھو تو 3 جدا چیزیں تھی. دین اسلام نے انسان کے عمل کو، اخلاق کو اور عقیدے کو آپس میں جوڑ دیا کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو آپ کا کردار اور اخلاق یہ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں جتنے بھی چیزیں ہیں اخلاق کے اعتبار سے، یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا ہو، کسی سے محبت کرنی ہو، امانت داری ہو، لوگوں کی خدمت ہو، اطعام الطعام ہو، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ یہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ قرب الہی کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجات کے حصول کا، بخشش و مغفرت کا اور ایمان کا اعلیٰ ترین جز ہے. کیا کہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ رضا داؤدانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، میں اسی کو سیکنڈ کروں گا. اور اس اجتماعیت کو اگر آپ تلاش کریں تو سورہ فاتحہ میں بھی دیکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہو نہیں سکتی اگر اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے. اور اس میں بھی آپ اجتماعیت دیکھیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وہاں پر بھی ہمارا ذکر ہے، صرف فرد کا انفرادی ذکر نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اگر نماز کے سلام میں بھی دیکھیں جو ہمارے فقہ کے اندر آیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام، یعنی فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، انڈیویجول نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پورے گروہ کے اوپر سلام ہو. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ملیں گی. لہذا قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ کے ساتھ تقریباً ہر مقام پر آت و زکوٰۃ رکھا گیا کہ انسان نماز کو قائم کرے مگر ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ یعنی حقوق العباد کے جو فرائض اس کے ذمے پر ہیں اس کو فراموش نہ کرے. سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. پھر اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر آپ دیکھیے ایک بیلنس نظر آتا ہے کہ یہ افراد جو نماز کو قائم کرتے ہیں
اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے واہ ہیں۔ واہ واہ۔ پروردگار عالم نے اس بیلنس کو ہر جگہ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے آپ کو نظر تو آئے گا۔ عبادت کی ہر ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے لوگوں کی مدد کرنا اور کام آنا، لا جس شک طرح فی نماز ولا روزہ ہے کوئی بھی اور چیز۔ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس میں۔ جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں دونوں بزرگوں کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ تو اب یہ تکرار سے آنے لگا ہے جملہ، یہ میرا خیال ہے لمحہ فکری ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے ویسے۔ ہم تو اب سرٹیفائیڈ بزرگ ہو گئے۔ میں جس اعتبار سے بھی کہوں گا تو صحیح ہے، اچھا واہ، یہ ان کا بڑا پن اور یہ آپ کا بڑا پن ہے آپ لوگوں کا، کیا لیکن میں کسی اور اعتبار جی سے۔ میں سمجھ گیا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس اعتبار سے کہہ رہے ہیں آپ کا بڑا پن ہے، اور یہ اس نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، اور اسی نسبت سے کیا جمعہ ہے، اور جمعہ بھی اجتماعیت سے ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالی رمضان کا یہ دوسرا جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس جمعے کی تمام برکات، تمام رحمتیں عطا فرمائے، اور اس جمعے میں خوب دعا کریں کہ عصر سے مغرب کے درمیان ایک ساعت آتی ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو باتیں ہوئیں، اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا کہا نا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، تو عبادت فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، عبادت حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا نام سبحان ہے۔ اللہ سبحان یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب آپ نرم دل نہ ہوتے، نرم مزاج نہ ہوتے تو آج یہ جمگھٹا آپ کے ارد نہ ہوتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کا معاملہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ دعا، ایک شخص دعا کر رہا ہے کہ مولا مجھے دے، مولا میری مغفرت فرما۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، اے میرے امتی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کر لیتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حدیث پاک ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، تو اللہ رب العالمین کتنی محبت فرماتا ہے۔ یعنی ایک انسان کو منع فرماتا ہے کہ اس کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ ساری باتیں قرآن و احادیث میں ملتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ ایک شخص سے اپنے بیٹے کو، اولاد کو ساتھ لاتا ہے، میں یا آپ اس سے پیار کرتے ہیں، بیٹے کو تو کچھ نہیں پتا نا، چھوٹا ہے وہ، خوش کون ہوگا؟ باپ خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے بندوں سے محبت کرو گے تو خدا کی قسم اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ تینوں علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ۔ میزان کے تعاون سے یہ سحر کا دسترخوان میں آپ کے ساتھ حاضر تھے، اور اپنے ہاتھوں کو آپ باقاعدگی سے دھوتے رہیے، سینیٹائز کرتے رہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے، اس کا تعلق کرونا کے خاتمے سے کم اور معاشی مسائل سے زیادہ ہے، تو لاک ڈاؤن میں نرمی ہماری احتیاط میں نرمی کی وجہ ہرگز بھی نہ بن جائے، بلکہ اس میں اضافے کا سبب بننا چاہیے۔ ایک پیغام بھی ہے WY ہمانی کی جانب سے۔ وقفہ انشاءاللہ، اس کے بعد اذان فجر۔ یہی ماہ کرم دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب زہیب اشرفی صاحب، خوبصورت انداز میں اذان فجر سے اس نشریات کے اختتام کی جانب لے جا رہے تھے، دن کا آغاز اور نشریات کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نشریات کا اختتام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور بس جاتے جاتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس جب یہ نشریات میں کلوز کر رہے ہوں تب بہت سارے لوگ دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، جتنا ہمارے ممکن ہوتا ہے ہم نام لے لیتے ہیں تاکہ سب آپ لوگ شامل ہو جائیں، اور جن کے نام شامل نہ بھی کر سکیں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو یہ نیت رکھیں کہ جن کے نام لیے جا سکے ہیں یا کسی بھی وجہ سے نہیں لیے جا سکے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جب اس وقت آمین کہتے ہوں گے تو یقیناً قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو کرن صاحبہ ہیں جو کہ جن کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے انشاءاللہ۔ ایک مرزا صاحب ہیں جو کہ یو کے میں ہیں اور کورونا کی وجہ سے بہت سیریس سچویشن ہے۔ زبیدہ صاحبہ میری مامی ہیں، آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ کورونا کے باعث اس وقت آئی سی یو میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا مزید نام بھی شامل کر سکوں انشاءاللہ، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تنویر حیدر صاحب ہیں جن کی آج برسی ہے، راحت صاحبہ ہیں، اور جتنے بھی مرحومین ہیں آپ اپنے مرحومین کو شامل کیجئے، جناب سبت جعفر صاحب کو، امجد صابری صاحب کو، جنید جمشید صاحب کو، سب کے لیے آپ وقت نکال کے سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کر لیجیے گا انشاءاللہ، بشرطیں صحت و سلامتی و زندگی۔ 2:30 پر ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کی نشریات لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا